ہر وقت درود و سلام، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی ٹائٹل سے کہ آج کے ویڈیو میں درود پاک کا ایک معجزاتی عمل بتاؤں گی۔ ویسے تو درود پاک کا نام ہی معجزہ ہے، کیونکہ درود پاک پڑھو اور معجزہ نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ درود پاک کا یہ عمل میں نے آج تک جس کو بھی بتایا ہے الحمدللہ اس کی زندگی میں میریکل ہوئے ہیں اور اس کو بہت ساری فضیلت اور فیض بھی حاصل ہوئے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ درود ابراہیم کی زکوٰۃ کو کس طرح ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چند فضیلت درود ابراہیم کی۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جب بندہ کرتا ہے تو دونوں فرشتے مشغول ہو جاتے ہیں، ایک گناہ مٹانے میں اور دوسرا نیکیاں لکھنے میں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیا کمال عبادت ہے، ایک طرف آپ کے گناہ مٹ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو مشغول کر دیا ہے۔ درود پاک تو ہم سب پڑھتے ہیں، میں نے اب سے پہلے بھی بتائے ہوئے ہیں درود پاک کافی ویڈیو میں، لیکن آج صرف ہم بات کریں گے درود ابراہیمی کی، جو ہے سب سے افضل درود پاک۔ درود پاک اگر پڑھو صرف لب بھی ہلا دو تو قبول ہے، اس کی گارنٹی میں نے نہیں لی ہے، اس کی گارنٹی خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی ہے۔ تو درود پاک ایسا وظیفہ ہے واحد جس کی گارنٹی قبولیت کی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی اگر لب بھی ہلا کر درود پاک پڑھ رہا ہے نا، بے دلی سے بھی پڑھ رہا ہے، تب بھی وہ قبول ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مسلمان ایسا ہوگا جو درود پاک کو بے دلی سے پڑھتا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ نے سبھی مسلمانوں کے دل میں رکھی ہے، کسی کے دل میں کم ہوتی ہے تو کسی کے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی محبت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سبھی کے دل میں رکھی ہوئی ہے۔ درود پاک سب سے زیادہ خوبصورت عبادت ہے۔ ریممبر ون تھنگ آلویز، کہ اللہ تعالیٰ درود پاک کے ساتھ مانگی جانے والی جو دعائیں ہیں ان کو کبھی رد نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جب آپ درود ابراہیم کو پڑھ کر دعا مانگیں گے تو وہ دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے رد کر سکتے ہیں؟ جب آپ اس کی زبان پہ درود ابراہیمی کا ذکر ہے اور دل میں جو آپ کے خیالات آ رہے ہیں یا آپ کی دعائیں آ رہی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کو کیسے نہیں جانتے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو شہرت سے زیادہ آپ کے قریب ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ دعائیں آپ کی کیسے نہیں قبول فرمائیں گے جب آپ درود ابراہیم کا وظیفہ کر کر اپنے لیے دعا مانگیں گے۔ درود ابراہیم کے بنا کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جب تک اول آخر درود ابراہیم نہیں پڑھ لیا جائے، اور اگر وظیفہ ہی درود ابراہیم کا ہو تو پھر اس کی تاثیر، اس کے کمالات کیا ہوں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قبولیت کے امکانات اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب آپ درود ابراہیم کا وظیفہ کرتے ہیں یا درود ابراہیم کو پڑھتے ہیں، فرشتے خود آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود یہ بات فرماتے ہیں کہ مومنوں درود پاک کو پڑھا کرو، آپ کو جتنا بھی ٹائم ملتا ہے اس میں آپ درود پاک کو پڑھا کرو اور آقا کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کا وظیفہ بھی یہی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ فرشتوں کا وظیفہ کیا ہے، درود پاک۔ ہم سبھی بہت زیادہ گناہ گار ہیں، ہم دن میں اکثر اتنے سارے گناہ کرتے ہیں جن کا ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا، لیکن جب ہم درود پاک کا ذکر اپنی زبان پہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کو رحمتیں بھی مل رہی ہیں اور آپ کی گناہوں سے حفاظت بھی ہو رہی ہے، آپ کی جو بھی لائف کے پرابلمس ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حل فرما رہے ہیں۔ درود ابراہیم وہ ذکر ہے جس کا فیض آپ کی نسلوں تک جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا اور اس نے درود پاک نہیں پڑھا تو وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو آپ سب سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے درود پاک کو کتنا اہم جو تحفہ ہے وہ بنا کر دیا ہے، کتنی خوبصورت جو عبادت ہے وہ عبادت ہمیں دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں ان کے لیے ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہماری محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مزید بڑھ جاتی ہے۔ درود ابراہیم سب سے زیادہ افضل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نماز میں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ درود ابراہیم کے بنا نہ نماز ہماری قبول ہے اگر ہم درود ابراہیم نہیں پڑھیں گے، اور نہ ہی ہماری دعا قبول ہے۔
تو آپ دیکھیں کہ درود ابراہیم کی جو تاثیر ہے اور جو اس اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے، جتنا مجھے معلوم ہے اس حساب سے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ درود ابراہیم ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دوسری چیز، درود ابراہیم جو ہے وہ ہر امتی کی زبان سے ادا ہوتا ہے، چاہے آپ نماز کی بات کریں یا دعا سے پہلے کی بات کریں۔ کوئی بھی بزرگان دین ایسے نہیں ہیں جنہوں نے درود ابراہیم کا جو وظیفہ ہے وہ نہیں کیا ہے۔ کتنا بھی گناہ گار سے گناہ گار بندہ ہو، کتنا بھی نیک بندہ ہو، کوئی بھی امتی ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، درود ابراہیم ایسا وظیفہ ہے جو سب پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں سے پہلے۔ لیکن وہیں اگر میں کسی مختصر سے درود پاک کی بات کروں تو کوئی درود نظر کرم پڑھتا ہے، تو کوئی درود خضری پڑھتا ہے، تو کوئی صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک پڑھتا ہے۔ لیکن جو درود ابراہیم ہے وہ سبھی پڑھتے ہیں، اسی لیے سب سے زیادہ افضل ہے اور اس کی تاثیر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ درود ابراہیم کو آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو حج پہ جانا ہو، آپ کو عمرے پہ جانا ہو، آپ کو نیک نصیب کی دعا ہو، یا آپ کو جاب کے لیے پڑھنا ہو، یا پھر آپ نیک راستے پہ چلنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیا ہی بات ہے پھر درود شریف کی۔ آپ کے A to Z مسائل کا حل جو ہے وہ درود پاک کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ ہے درود ابراہیم۔ وہ بیماری ہو، وہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ اب تو یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ تو پاسبل اب ہے نہیں، آپ کے لیے نہیں ہے نا پاسبل، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تو سب چیزیں سے پڑھنے کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہم تیرے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں، لوح و قلم ہم تیرے، یعنی کہ لوح محفوظ پر جو تقدیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود لکھ دی ہے، جو تقدیر لوح محفوظ پر لکھ چکی ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ نہیں بدلی جا سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، آپ نے درود پاک سے محبت کی، تو ہم آپ کی اس تقدیر کو بھی بدل دیں گے۔ تو بے شک درود پاک ہر چیز کے لیے پر تاثیر عمل ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ درود پاک جو ہے یہ رحمت ہے۔ درود پاک پڑھنے سے کوئی رجحت نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ ایک مسائل کے لیے پڑھیں گے، آپ کے 100 مسائل پہلے سے حل ہو جائیں گے۔ درود پاک ایسا وظیفہ ہے، باقی آپ کوئی وظیفہ کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس کے اتنے زیادہ کمالات اور تاثیر دیکھنے کو ملے گی جتنا آپ کو درود ابراہیم کی دیکھنے کے لیے ملے گی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں کتنا درود پاک پڑھوں، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا آپ کو وقت ملے اور جتنا زیادہ آپ پڑھیں اتنے ہی زیادہ آپ کو اس کے کمالات دیکھنے کے لیے ملے گی، یعنی کہ جتنا بھی آپ کا فری کا ٹائم ہے یا جتنا بھی زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اچھا جی، آپ لوگ لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں، 1-1 گھنٹے کے، 2-2 گھنٹے کے، 6-6 گھنٹے کے، یہاں تک کہ کچھ لوگ تو میرے خیال سے 7-8 گھنٹے کا وظیفہ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اتنی دیر بیٹھ کے کنٹینیوسلی درود پاک پڑھ لیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کبھی یہ کہیں گے، یا آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ وظیفہ ذکر کروں گے آپ یہ کرنے کے بعد کبھی یہ کہیں گے کہ میری یہ دعا ادھوری رہ گئی، کیونکہ درود پاک آپ دیکھیں پڑھتے ہی قبول ہے۔ آپ کوئی اور وظیفہ کر رہے ہیں، بے شک اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ قبول ہے یا نہیں قبول ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم نماز کو اچھی طرح سے ادا کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن درود پاک ایسا وظیفہ ہے جس کی گارنٹی خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی ہوئی ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لب بھی ہلا دیتے ہیں تو درود پاک قبول ہے۔ میں نے اب سے پہلے بھی درود ابراہیم پر ایک ویڈیو بنایا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ میں ریگولر روٹین میں اپنی 111 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں۔ تو درود پاک جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کا ذکر تو خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو آپ نے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنے زیادہ پریشان ہو، جب درود پاک جیسا
وظیفہ آپ کے پاس ہے، جب درود پاک جیسی چیز آپ کے پاس ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ درود پاک ہوا یا درود ابراہیم ہوا، یہ وظیفہ صرف وہی پڑھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں. درود ابراہیم اور درود پاک ایسا ذکر ہے جو ہر کوئی نہیں پڑھتا ہے. آپ پوری دنیا کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو پوری دنیا کے سارے وظیفے کر لیں گے، لیکن وہ پورے سال بھی درود پاک کو نہیں پڑھتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف نماز میں ہی درود ابراہیم کو یا درود شریف کو پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کبھی درود پاک کو نہیں پڑھتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری بات جو ہے وہ توفیق کی ہے. درود ابراہیم صرف وہی پڑھتا ہے، اور درود پاک جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود ابراہیم اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب میں آپ کو بتاتی ہوں جی کہ درود ابراہیم کی زکوٰۃ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. تو آپ نے اب میری ویڈیو کو بہت زیادہ غور سے اور دھیان سے سمجھنا ہے. تو دیکھیے جی، آپ نے سب سے پہلے نوچندی جمعرات کا دن سلیکٹ کرنا ہے. نوچندی جمعرات کون سی ہوتی ہے اس پر ایک الگ ویڈیو ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آپ نے نوچندی جمعرات کے دن صدقہ کرنا ہے. پہلے آپ کچھ پیسے نکال کر رکھ دیں، یا جو بھی آپ دینا چاہیں وہ دے دیں. پھر آپ نے نوچندی جمعرات کے دن غسل کرنا ہے. مغرب ٹو تہجد تک کے ٹائم میں آپ کسی بھی ٹائم پر 2 نوافل پڑھیں گے حاجت کے، اور آپ نیت کریں گے 1.25 درود ابراہیم کے. آپ نے پہلے 1.25 درود ابراہیم کے وظیفے کی تھی. اب آپ نے وظیفے کی نیت نہیں کرنی، آپ نے زکوٰۃ کی کرنی ہے. میں نیت کرتی ہوں 1.25 درود ابراہیم کی زکوٰۃ ادا کرنے کی. اس طرح کرنا ہے اچھی طرح سے، اور پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے. اگین بتا رہی ہوں، پھر سے سمجھ لیجئے. پہلے آپ نے 1.25 درود پاک کے وظیفے کی نیت کی تھی، اب آپ کریں گے 1.25 درود ابراہیم کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت. باقی ساری نیت کا جو پروسیس ہے وہ سیم رہے گا جیسے آپ نے 1.25 کے وظیفے کی تھی، لیکن یہاں پر بس آپ نے نیت میں جو ہے اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرنی ہے. اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے درود ابراہیم کو، تو اس سے پہلے بھی آپ چاہیں تو 2 نوافل حاجت کے پڑھ کے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے اپنی نیت کی ہے اس مقصد کے لیے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ درود ابراہیم کو پڑھیں گے، اور کوشش کریں اگر آپ کر سکتے ہیں، یہ لازمی نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا روم فریشنر کا یوز کر لیں، اگربتی وغیرہ جلا لیں تاکہ پاس میں اچھی خوشبو آئے. فرشتے جو ہیں خوشبو سے بہت جلدی جو ہے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے دعاؤں قبول کرواتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، کیونکہ فرشتوں کو خوشبو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے. اس کے بعد آپ اپنا درود ابراہیم جو ہے وہ پڑھنا اسٹارٹ کر دیں گے. آپ روزانہ 1000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے. اس طرح سے آپ جو ہے 3 مہینے تک درود ابراہیم پڑھیں گے 1000 مرتبہ. اگر آپ بیچ میں زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ زیادہ پڑھ کے بھی مکمل کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ ایک ہی تعداد رکھیں. 3 منتھس کے اندر جو آپ کا 1.25 درود ابراہیم ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. جب آپ کا 1.25 درود ابراہیم کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ویسے ہی کرنا ہے جیسا آپ نے 1.25 درود پاک کے وظیفے میں کیا تھا. آپ نے نیاز دلوانی ہے اور آپ نے شکرانے کے نوافل پڑھنے ہیں. اور جب آپ یہ درود ابراہیم کا وظیفہ کریں گے تو ایک بات آپ دھیان میں رکھنا کہ آپ نے گناہوں سے بچنا ہے. آپ نے گناہوں میں مبتلا خود کو نہیں کرنا ہے، اور آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ آپ وظیفہ نہیں کر رہے ہو، آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو درود ابراہیم کی. آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ درود ابراہیم کی زکوٰۃ کو ادا کر رہے ہو. تو آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ کر درود ابراہیم کے وظیفے کو کرنا ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہو. جب آپ کے دماغ میں یہ بات رہے گی نا کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، تو آپ گناہوں سے خود دور رہو گے، کیونکہ آپ درود ابراہیم کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہو. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کرے اور پھر آپ نے جو تھا درود ابراہیم کو پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے جھوٹ سے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، ادھر کی بات ادھر کرنے کا ہو، چاہے کوئی بھی گناہ ہو، کسی کا دل دکھانا ہو، کسی کو برے الفاظ بولنا ہو، کچھ بھی ہو، سب سے آپ نے جو ہے دور رہنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے. باقی تو ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں نہ جانے کتنی کرتے ہیں دن میں، لیکن آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں. اور آپ نے اس عمل کو بہت زیادہ یقین سے کرنا ہے. اپنے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رکھنا کہ آپ درود ابراہیم کی زکوٰۃ ادا کریں. اس کے بعد آپ اس کی تاسبیح تک درود ابراہیم کی زکوٰۃ اس طرح سے ادا کیے، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا. یہ ایسا وظیفہ ہے جو زمین سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا سکتا ہے.
اور جب آپ ایک بار درود ابراہیم کی 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو اس کے بعد آپ 70 مرتبہ روزانہ درود ابراہیم کو اپنے ورد میں جاری رکھ سکتے ہیں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کم یا زیادہ، لیکن 70 مرتبہ آپ نے اسے زندگی بھر جو ہے اپنی روٹین میں شامل رکھنا ہے۔ آپ انشاءاللہ اس وظیفے کو ایک بار کر کے دیکھیں، درود ابراہیم کی زکوٰۃ کو ادا، اس کے بعد اپنی میریکل اسٹوری انشاءاللہ آپ سب میرے ساتھ شیئر کریں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب میرے ساتھ اپنی میریکل اسٹوری شیئر کریں اور بہت زیادہ یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کریں۔ آپ کی کتنی بھی سخت مشکل ہے، پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، لیکن ہو جائز، اس کے لیے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، جب آپ درود ابراہیم کی زکوٰۃ کو ادا کریں گے تب آپ نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا ہے۔ آپ اس کو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ اور آمین لکھ دیں۔ اس کے علاوہ آپ کبھی جو ہے اس کی تعداد کا ذکر نہیں کریں گے جب تک آپ کا وظیفہ یہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، اور آپ کسی سے اس کا ذکر نہیں کریں گے کہ آپ درود ابراہیم کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہو۔ یہ اس کے لیے شرط ہے اور رول ہے، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی تعداد لکھ دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ آپ پرسنلی جب آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے، آپ کی مراد آپ کو حاصل ہو جائے، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ مجھ سے شیئر کریں۔ بیچ میں آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، ادروائز آپ نے جو ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں نہیں لکھنا ہے اپنی تعداد کو، اور نہ ہی آپ نے یہ بتانا ہے۔ جو بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ اور آمین لازمی لکھ دیں۔ اور جب آپ یہ وظیفہ کریں گے آپ کو اس کا اثر دکھنا شروع ہو جائے گا۔ چند ہی دنوں میں آپ کے جو حاجات ہیں آپ کی زندگی میں وہ آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائے، آپ کی مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائے، آپ کی زندگی میں معجزات ہونا شروع ہو جائیں، تو آپ نے شکرانے کا سجدہ ضرور ادا کرنا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو شکر ہے وہ لازمی ادا کرنا ہے۔ جتنی بار بھی آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو ویسے بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو جب بھی آپ کی کوئی حاجت پوری ہو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا جو شکر ہے وہ لازمی ادا کریں گے۔ 2 نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا آپ شکر کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، امت مسلم، اور مجھے لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ۔